الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہم نصاب الصرف پڑھ رہے تھے. آج ہم انشاءاللہ عز و جل ناقص کے قواعد پڑھیں گے. ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کلمے کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو اسے ناقص کہتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ عز و جل ناقص کے قواعد پڑھیں گے. تو آئیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں. سبق نمبر 45، ناقص کے قواعد. قاعدہ نمبر 1، واو یا متحرک ما قبل مفتوح کو الف سے بدل دیا جاتا ہے. واو یا متحرک ہو اور اس کا ما قبل اگر مفتوح ہو، یعنی اس کے ما قبل میں اگر فتحہ ہو تو اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے. جیسے دعوا سے دعا اور یخشجو سے یخشا. دیکھیں دعوا میں واو متحرک ہے اور اس سے پہلے فتحہ ہے، اس سے پہلے والا حرف مفتوح ہے، اسی وجہ سے واو کو الف سے بدل دیا گیا تو دعوا سے دعا ہوا. اور اسی طرح یخشجو سے یخشا ہوا. یخشجو میں یا متحرک ہے اور اس کا ما قبل حرف مفتوح ہے، اسی وجہ سے جو آخر میں یا ہے اسے الف سے بدلا گیا تو یخشجو سے یخشا ہو گیا. تو قاعدہ خلاصہ کیا ہوا کہ واو یا متحرک جس کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی جس کے ما قبل میں فتحہ ہو، اسے الف سے بدل دیا جاتا ہے. قاعدہ نمبر 2، واو مضموم ما قبل مضموم اور یا مضموم ما قبل مکسور کو ساکن کر دینا واجب ہے. واو مضموم ہو اور اس سے پہلے بھی ضمہ ہو، یا مضموم ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو. ان دو صورتوں میں واو اور یا کو، اگر واو مضموم ہو اس سے پہلے ضمہ ہو تو اس واو کو، اگر یا مضموم ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس یا کو ساکن کر دینا واجب ہے، بشرط یہ کہ اس کے بعد واو مدہ نہ ہو. یعنی اگر اس کے بعد واو مدہ نہ ہو تو پھر اسے ساکن کر دینا، یعنی اس واو کو اور یا کو ساکن کر دینا واجب ہے. جیسے مثال دیکھیں یدعو سے یدعو. یدعو اس کے آخر میں واو مضموم ہے، یدعو کے آخر میں واو مضموم ہے اور اس کا ما قبل بھی مضموم ہے. تو واو مضموم ما قبل مضموم ہوا، اسی وجہ سے اس واو کو ساکن کر دیا گیا تو یدعو سے یدعو ہوا. دوسری مثال ہے یرمیجو سے یرمی. یرمیجو میں یا مضموم ہے اور اس کا ما قبل مضموم نہیں بلکہ مکسور ہے. یرمیجو میں یا مضموم ما قبل مکسور ہے، اسی وجہ سے یا کو ساکن کیا گیا تو یرمیجو سے یرمی ہوا. قاعدہ کیا ہے کہ واو مضموم ما قبل مضموم، یعنی ایسا واو مضموم جس سے پہلے ضمہ ہو، یا مضموم جس سے پہلے کسرہ ہو، اسے ساکن کر دیا جاتا ہے. قاعدہ نمبر 3، کلمے کے آخر میں کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا سے، اور ضمہ کے بعد یا واقع ہو تو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے. یعنی کلمے کے آخر میں اگر کسرہ کے بعد واو آئے گا، واو واقع ہوگا تو اسے یا سے بدل دیں گے، کیونکہ کسرہ کے بعد واو آتا ہے تو اسے یا سے بدل دیتے ہیں. اور اسی طرح اگر ضمہ کے بعد یا آئے گی تو اسے واو سے بدل دیں گے. جیسے مثال دیکھیں دعیفہ سے دعیشہ. دیکھیں دعیفہ میں کلمے کے آخر میں واو ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو واو کلمے کے آخر میں کسرہ کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدلا جائے گا تو دعیفہ سے دعیشہ ہوا.
اس کے بعد ہے دوسری مثال ہے نحویا۔ نحویا میں دیکھیں کلمے کے آخر میں یا ہے جو کہ ضمہ کے بعد ہے، اور ضمہ کے بعد یا واو سے بدل جاتی ہے، اسی وجہ سے اس یا کو واو سے بدلیں گے تو نحویا سے نحوا ہوگا، نحویا سے نحویا۔ قاعدہ نمبر 4، وہ واو جو چوتھی جگہ یا اس سے آگے واقع ہو، جو واو چوتھی جگہ یا اس کے آگے یعنی چوتھی جگہ کے آگے واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے۔ دیکھیں یہاں دو چیزیں ہیں، ایک تو واو چوتھی جگہ واقع ہو یا چوتھی جگہ کے آگے واقع ہو، یہ بھی ضروری ہے، نیز اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو، اس واو سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہوگا۔ جیسے مثال دیکھیں یدعوانی سے یدعیانی۔ یدعوانی میں دیکھیں جو واو یہ چوتھی جگہ واقع ہے، یدعوانی میں واو چوتھی جگہ واقع ہے اور اس سے پہلے یدعوانی میں جو واو ہے اس سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے اور واو ساکن بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے یدعوانی کے واو کو یا سے بدلیں گے تو یدعوانی سے یدعیانی ہو جائے گا، یدعوانی سے یدعیانی۔ دوسری مثال ہے استعلوت سے استعلیت، استعلوت سے استعلیت۔ دیکھیں اس مثال میں استعلو میں واو یہ چوتھی جگہ کے آگے واقع ہے اور اس سے پہلے یعنی واو سے پہلے ضمہ بھی نہیں ہے اور واو ساکن بھی نہیں ہے، اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدل دیں گے تو استعلوت سے استعلیت ہوگا۔ اس صورت میں اگر اس کا ما قبل مفتوح ہو تو اسے الف سے بدل دیں گے، یعنی اس صورت میں اگر یعنی واو اگر چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ کے بعد واقع ہو اور اس سے پہلے یعنی واو سے پہلے اگر فتحہ ہو تو اسے یعنی اس واو کو الف سے بدل دیں گے، جیسے رضفو، جیسے یرضفو۔ دیکھیں یرضفو میں واو چوتھی جگہ واقع ہے اور اس واو سے پہلے فتحہ ہے تو اس واو کو الف سے بدلیں گے تو یرضفو سے یرضا ہوا۔ دوسری مثال ہے استدعوا، استدعوا سے استدعا ہوا، استدعوا تھا تو آخر میں واو تھا اور اس سے پہلے مفتوح تھا، آخر میں واو یعنی تقریباً چوتھی جگہ کے آگے ہے، استدعوا میں واو چوتھی جگہ کے آگے واقع ہے اور اس سے پہلے فتحہ بھی ہے، جب اس سے پہلے فتحہ ہے تو اسے اس واو کو یا سے بدلا گیا تو استدعوا سے استدعا ہو گیا۔ تنبیہ، محققین صرف کے نزدیک اسی قاعدے کے تحت مدعاون اسم اعلیٰ کی جمع مدائعو، مدعاون اسم اعلیٰ کی جمع مدائعو، مدائعو کی واو کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہوئے مدائعو پڑھتے ہیں۔ یہاں بتا رہے ہیں بطور تنبیہ ایک بات بتا رہے ہیں کہ محققین صرف کے نزدیک اسی قاعدے کے تحت یعنی اگر واو چوتھی جگہ یا چوتھی جگہ کے آگے واقع ہو اور اس سے پہلے ضمہ یا ساکن نہ ہو، اس سے پہلے ضمہ یا واو ساکن نہ ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کے تحت محققین صرف کے نزدیک مدعاون اسم اعلیٰ کی جمع مدائعو، مدائعو میں جو واو ہے اس کو یا سے بدل کر ادغام کرتے ہوئے مدائعو پڑھنا جائز ہے، بلکہ مدائعو ہی پڑھتے ہیں، اصل میں وہ مدائعو ہے۔ مدائعو کو جو آخر میں واو ہے اسے یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر کے مدائعو پڑھا جاتا ہے۔ قاعدہ نمبر 6، اگر لام کلمے میں یا مضموم ہو اور اس کا ما قبل مکسور ہو اور اس کے بعد واو جمعہ ہو تو اس کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر کے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیتے ہیں۔
اس قاعدے کا خلاصہ کیا ہوا کہ لام کلمے میں اگر یا مضموم ہو، ایسی یا ہو جس پر ضمہ ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو، اور اس یا کے بعد واو جمع بھی نہ ہو، تو اس یا کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر کے یا کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیں گے، کیونکہ جب یا کی حرکت ما قبل کی طرف نقل کر دیں گے تو یا ساکن ہو جائے گی۔ اب اجتماع ساکنین کی وجہ سے یا کو حذف کر دیں گے۔ جیسے مثال دیکھیں یرمیجونا سے یرمونا، یرمیجونا میں دیکھیں یرمیونا میں یا مضموم ہے اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہے، یا مضموم اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہے اور اس کے بعد واو جمع بھی ہے۔ دیکھیں یرمیجونا میں اس کے بعد یعنی یا مضموم ما قبل کسرہ کے بعد، ایسی یا جس کے جو مضموم ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس کے بعد واو جمع بھی ہے، تو یہ قاعدہ یہاں پایا گیا۔ اسی وجہ سے یا کی حرکت کو، یا پر جو ضمہ ہے اس ضمہ کو ما قبل کی طرف نقل کر کے، یعنی یا پر جو ضمہ ہے اسے میم کو دے کر کے یا کو حذف کر دیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے، کیونکہ جب ہم یا کی حرکت میم کو دے دیں گے تو یا ساکن اور واو تو پہلے سے ساکن ہے ہی، تو دو ساکن جمع ہوئے، اسی وجہ سے یا کو حذف کریں گے تو یرمیونا سے یرمونا ہوگا، یرمیونا سے یرمونا۔ دوسری مثال ہے خشیو سے خشو، خشیو میں بھی دیکھیں آخر میں یا مضموم ہے اور اس سے پہلے کسرہ بھی ہے، اور اس کے بعد یعنی یا مضموم کے بعد واو جمع بھی ہے، تو یہ قاعدہ یہاں پایا گیا۔ اسی وجہ سے یا کی حرکت یعنی ضمہ کو ما قبل کی طرف نقل کر کے یا کو حذف کر دیں گے اجتماع ساکنین کی وجہ سے۔ تو خشیو میں جو یا مضموم ہے اس کی حرکت شین کو دے کر کے یا کو حذف کریں گے تو خشیو سے خشو ہوگا، اس طرح رومیو سے رمو۔ قاعدہ نمبر 6، اگر لام کلمے میں واو یا مضموم ہو اور ان کا ما قبل بھی مضموم یا مکسور ہو اور ان کا ما بعد واو جمع یا مخاطبہ نہ ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دینا واجب ہے۔ قاعدہ دیکھیں کہ اگر لام کلمے میں واو یا مضموم ہو، چاہے واو مضموم ہو یا مضموم ہو، اور اس کا ما قبل بھی مضموم یا مکسور ہو، یعنی واو مضموم یا مضموم ہے اور اس سے پہلے مضموم ہے یا مکسور ہے، اس سے پہلے مضموم ہو یا مکسور ہو، اور ان کے بعد واو جمع یا مخاطبہ نہ ہو، یعنی جو واو یا مضموم ہے ان کے بعد واو جمع یا مخاطبہ نہ ہو تو ان کی حرکت کو حذف کر دینا واجب ہے۔ جیسے یدعفو سے یدعو، دیکھیں یدعفو اس میں واو مضموم ہے اور اس سے پہلے بھی ضمہ ہے، اس کا پہلے والا حرف بھی مضموم ہے، اور اس کے بعد یعنی واو کے بعد یدعفو میں جو واو ہے اس کے بعد واو جمع بھی نہیں ہے اور یا مخاطبہ بھی نہیں ہے، تو یدعفو سے یدعو اور یرمیو سے یرمی۔ یرمیو میں آخر میں یا مضموم ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، تو اور اس کے بعد یعنی یا کے بعد یا مضموم ہے، اس سے پہلے کسرہ ہے اور یا کے بعد واو جمع یا مخاطبہ نہیں ہے، اسی وجہ سے یرمیو سے یرمی، یعنی آخر میں جو یا ہے اس کو ساکن کریں گے تو یرمیو سے یرمی ہوگا۔ قاعدہ نمبر 7، اگر لام کلمے میں واو مضموم اور اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں۔ اگر لام کلمے میں واو مضموم ہو، واو پہ ضمہ ہو اور اس کے بعد واو جمع ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، یعنی واو کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں اور واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے گر جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیں یدعفونا سے یدعونا، تو دیکھیں یدعفونا میں لام کلمے میں واو مضموم ہے، یدعفو لام کلمے میں واو مضموم ہے اور اس کے بعد یعنی واو مضموم کے بعد واو جمع ہے،
اسی وجہ سے اس کی حرکت کو حذف کر کے یعنی واو کی حرکت کو حذف کر دیتے ہیں، اور اجتماع ساکنین کی وجہ سے واو کو حذف کر دیتے ہیں، واو کو گرا دیتے ہیں۔ جب یدعوفون میں آخر میں جو واو ہے، لام کلمے میں جو واو ہے وہ مضموم ہے، اور اس واو کو ساکن کر دیا گیا تو دو واو ساکن جمع ہوئے، اسی وجہ سے ایک کو گرایا گیا تو پھر یدعوفون سے یدعونا ہوا۔ قاعدہ نمبر 8، اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو، اگر لام کلمے میں واو مضموم ہو یعنی واو پر ضمہ ہو اور اس کا ما قبل اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو یعنی واو پر جو کسرہ ہو، کسرہ کی حرکت ہو، اگر لام کلمے میں واو مکسور ہو یعنی واو پر کسرہ ہو اور اس کا ما قبل مضموم ہو یعنی واو کا ما قبل مضموم ہو اور واو پر کسرہ ہو، اور اس کے بعد یائے مخاطبہ ہو تو اس کی حرکت ما قبل کو دیتے ہیں، اور واو کسرہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے یا سے بدل کر اجتماع ساکنین کے سبب ساقط ہو جاتی ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، تدعوفینا سے تدعینا، دیکھیں تدعوفینا میں کیا ہے کہ واو مکسور ہے، واو پر کسرہ ہے، اور اس سے پہلے ضمہ ہے یعنی اس کا پہلا والا حرف مضموم ہے۔ تدعوفینا میں واو مکسور ہے اور اس سے پہلے عین یہ مضموم ہے، تو اور اس کے بعد یعنی واو کے بعد یائے مخاطبہ ہے، اسی وجہ سے یائے مخاطبہ جب ہے تو واو کی حرکت ما قبل یعنی عین کو دے کر کے واو کو حذف کر دیں گے۔ کیوں حذف کر دیں گے؟ کیونکہ واو جو ہے یہ کسرہ کے بعد واقع ہوا، کسرہ کے بعد جب واو واقع ہوگا تو اسے یا سے بدلیں گے، جب یا سے بدلے تو دو یا جمع ہو گئے، دونوں یا ساکن تھے، اب ایک کو گرا دیا گیا تو تدعوفینا سے تدعینا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 9، واو یا لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو تو انہیں حمزہ سے بدل دینا واجب ہے، چاہے واو ہو یا ہو، اگر وہ لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہو، الف زائدہ کے بعد آئے تو اسے حمزہ سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، دعافن سے دعاون، دعافن میں دیکھیں جو واو ہے یہ الف زائدہ کے بعد واقع ہے، لام کلمے میں ہے، دعافن میں واو لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے اس واو کو حمزہ سے بدلیں گے تو دعافن سے دعاون ہو جائے گا، اور استدعافن سے استدعاون ہو جائے گا، استدعافن سے استدعاون، کیونکہ یہاں پہ بھی واو جو ہے لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہے، جہاں پہ بھی واو لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوگا یا لام کلمے میں الف زائدہ کے بعد واقع ہوگی اسے حمزہ سے بدل دیں گے۔ فائدہ، داعن کی جمع دعافن سے دعاؤن، اسمن کی جمع اسماؤن سے اسماؤن، حیّن کی جمع احیاءن سے احیاؤن، نیز کساؤن کی جمع کساؤن، رداءن کی جمع رداءن اسی قاعدے کے تحت بنے ہیں۔ یعنی اس قاعدے کے تحت چند اور اسما بنے ہیں، یعنی جہاں پہ یہ قاعدہ استعمال ہوا ہے اسے بتلا رہے ہیں کہ اسی طرح داعن کی جمع دعافن سے دعاون ہوا ہے، اسمن کی جمع اسماؤن سے اسماؤن ہوا ہے، یعنی اسمن میں اصل میں جو آخر میں حمزہ ہے وہ اس کے حروف اصلیہ میں سے نہیں ہے، بلکہ حروف اصلیہ میں تو واو ہے، وہ الف زائدہ کے بعد واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ سے بدل گیا ہے۔ اس طرح مثالیں بتا رہے ہیں۔ قاعدہ نمبر 10، فعلا کا وزن اسم جامد اور اسم تبذیل میں ہو اور اس کے لام کلمے میں واو ہو تو اسے یا سے بدل دینا واجب ہے۔ فعلا کا وزن اگر اسم جامد میں آئے یا اسم تبذیل میں آئے، دونوں میں سے کسی میں بھی آئے تو اور اس کے لام کلمے میں واو ہو تو اسے یا سے بدلنا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، دنوا یہ فعلا کے وزن پر ہے اور اس کے لام کلمے میں واو ہے، اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدلیں گے تو دنوا سے دنیا ہوگا۔
اور اسی طرح علوا، یہ بھی فعلا کے وزن پر ہے اور اس کے لام کلمے میں واو ہے، تو اس واو کو یا سے بدل دیا گیا تو علوا سے علیا ہو گیا۔ قاعدہ نمبر 11، فعلا اسمی کا لام کلمہ یا ہو تو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے۔ فعلا اسمی سے مراد کیا ہے؟ یعنی فعلا کبھی صفت کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کبھی اسم کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ فعلا جو کسی دوسرے اسم کی صفت واقع نہ ہو، وہ فعلا جو کسی دوسرے اسم کی صفت نہ بن سکے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ فعلا اسمی کا لام کلمہ یا ہو تو اسے واو سے بدل دینا واجب ہے، ضروری ہے۔ جیسے مثال دیکھیں، فتیہ، فتیہ سے فتوہ، فتیہ یہ فعلا کے وزن پر ہے اور اس کا لام کلمہ یا ہے، فتیہ میں لام کلمہ یا ہے، اور فتیہ ایک ایسا لفظ ہے جو کسی کی صفت نہیں بنتا، یہ فعلا اسمی ہے، یہ کسی کی صفت نہیں بنتا، تو اس کے یا کو واو سے بدلنا واجب ہوگا۔ تو جب واجب ہوا، ہم نے بدل دیا، تو کیا ہوا؟ فتیہ سے فتوہ ہو گیا۔ اسی طرح تقیہ سے تقویٰ، تقیہ کے آخر میں، تقیہ بھی فعلا کے وزن پر ہے، اس کے آخر میں یا ہے، تو اس یا کو واو سے بدلا گیا تو تقیہ سے تقویٰ ہو گیا۔ بریکٹ میں بتا رہے ہیں کہ فعلا اسمی سے مراد کیا ہے۔ فعلا اسمی وہ جو کسی دوسرے اسم کی صفت واقع نہ ہو، یعنی کسی دوسرے اسم کی صفت نہ بنے۔ قاعدہ نمبر 12، فعول کے آخر میں دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر ان میں ادغام کرنا واجب ہے۔ فعول کے وزن کے آخر، فعول کے آخر میں اگر دو واو آ جائیں، دو واو جمع ہو جائیں تو دونوں کو یا سے بدل کر آپس میں ادغام کر دیں گے، دونوں کو ملا دیں گے، اور بعد ادغام عین کلمے کا ضمہ کسرہ سے بدل جائے گا۔ جیسے مثال دیکھیں، دلوفن سے دلیجن، دلوفن دیکھیں فعول کے وزن پر ہے اور اس کے آخر میں دو واو جمع ہیں، تو دونوں واو کو یا سے بدل دیں گے، یا سے بدلنے کے بعد دونوں یا کا آپس میں ادغام کر دیں گے۔ ادغام کرنے کے بعد جو دونوں واو سے پہلے ضمہ ہے، یعنی عین کلمے میں، عین کلمہ یہاں پہ لام ہے، دلوفن میں عین کلمہ لام ہے، اس پر جو ضمہ ہے اس کو کسرہ سے بدل دیں گے تو دلوفن سے دلیجن ہو جائے گا۔ اسے دلیجن بھی پڑھتے ہیں، یہاں بتا رہے ہیں، اور ایک قرأت بتا رہے ہیں کہ دلیجن کو اور ایک طرح سے پڑھا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ دلیجن، یعنی دال کے کسرہ کے ساتھ۔ یہاں پہ تو دال کے ضمہ کے ساتھ ہے، لیکن اور ایک قرأت میں دال کے کسرہ کے ساتھ دلیجن بھی پڑھتے ہیں، دلیجن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 13، فعالتن کے وزن پر آنے والی ناقص کی ہر جمع میں فا کلمے کی حرکت کو ضمہ سے بدل دینا واجب ہے، یعنی فعالتن کے وزن پر اگر کوئی جمع آئے، ناقص کی کوئی جمع آئے، ناقص کسے کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو، یعنی ایسا کلمہ جس کے لام کلمے میں کوئی حرف علت ہو، اگر اس کی جمع فعالتن کے وزن پر آئے تو اس کے فا کلمے کی حرکت کو ضمہ سے بدلنا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ مثال دیکھیں، جیسے دعوتن سے دعاتن، دعوتن یہ ناقص ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے لام کلمے میں، یعنی واو جو ہے لام کلمے میں واقع ہے، لام کلمے میں حرف علت واو واقع ہے، اس لیے یہ ناقص ہے، اور یہ دعوتن جمع ہے اس میں فاعل کی، داعین کی جمع دعوتن ہے، فعالتن کے وزن پر ہے، تو جب فعالتن کے وزن پر ناقص کی جمع آئی، اسی وجہ سے اس کے فا کلمے میں جو فتحہ ہے اسے ضمہ سے بدل دیں گے تو دعوتن سے دعاتن ہو جائے گا، دعوتن سے دعاتن۔ اسی طرح نحوتن سے نحاتن، نحوتن بھی ناقص ہے کیونکہ اس کے لام کلمے میں واو واقع ہے جو کہ حرف علت ہے، اور یہ جمع ہے، نحات جو ہے یہ جو نحات جمع ہے بھی جو عام طور پر نحوی ہوتے ہیں اس کی جمع ہے، تو نحات کے فا کلمے میں جو فتحہ ہے اس کو ضمہ سے بدل دیں گے تو نحات ہو جائے گا۔ نحاوتن میں جو فا کلمے کی جگہ میں فتحہ ہے اسے ضمہ سے بدلیں گے تو نحات ہو جائے گا۔
قاعدہ نمبر 14، ہر وہ واو جو اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو اسے یا سے بدل کر ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دینا واجب ہے۔ فرما رہے ہیں کہ ہر وہ واو جو اسم معرب کے، یعنی اسم معرب میں ہونا چاہیے، اس میں مبنی میں نہیں ہونا چاہیے، اسم معرب کے لام کلمے میں ضمہ کے بعد واقع ہو، یعنی اس سے پہلے ضمہ ہو تو اسے یا سے بدل کر ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دینا واجب ہے۔ مثال دیکھیں جیسے ادلوفن، ادلوفن میں دیکھیں آخر میں لام کلمے میں واو واقع ہے، ادلوفن اس میں معرب ہے اور اس کے لام کلمے میں واو واقع ہے، اور اس سے پہلے جو واو ہے ضمہ کے بعد واقع ہے، اسی وجہ سے اس واو کو یا سے بدلنے کے بعد اس سے پہلے جو ضمہ تھا اسے کسرہ سے بدل دیں گے۔ ضمہ لام کلمے میں لام میں تھا تو لام کے ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے تو ادلوفن سے ادلیجن ہو جائے گا۔ پہلے تو واو کو یا سے بدلے، واو کو یا سے بدلنے کے بعد لام پر جو ضمہ تھا اس کو کسرہ سے بدلے تو ادلوفن سے ادلیجن ہوا۔ پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا، کیونکہ یا پر ضمہ ثقیل ہوتا ہے، اسی وجہ سے ضمہ گرا، تنوین نہیں گری۔ ضمہ گرنا اور تنوین گرنا دونوں میں فرق ہے، ضمہ گرا اور تنوین نہیں گری۔ اب تنوین اور یا جو ادلیجن میں نون ساکن کا تلفظ ہوتا ہے نا، ادلیجن، تو یہاں پہ نون اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا، اسی سبب سے یا کو گرا دیے۔ وہی فرما رہے ہیں آگے کہ پھر یا پر ضمہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گر گیا اور یا اجتماع ساکنین کے سبب گر گئی۔ سوال پیدا ہوگا کہ یہاں پہ اجتماع ساکنین کیسے ہوا، یعنی جو تنوین کا نون ساکن تھا اور یا، یہ دو ساکنین جمع ہوئے، تنوین کا نون ساکن اور یا ساکن، ان دونوں کے درمیان اجتماع ساکنین ہوا جس کے سبب سے یا گر گئی، یا کو حذف کر دیا گیا تو اب ادلین ہو گیا۔ ادلیجن تھا تو ادلیجن سے پہلے تو ضمہ گرا، اب ضمہ کا جو نون ساکن تھا وہ اور یا، ان دونوں کے مابین اجتماع ساکنین ہوا جس کی وجہ سے یا کو گرا دیا گیا تو اب ادلیجن سے ادلین ہو گیا۔ اسی طرح تغالفن سے تغالفن اور تغالفن، ان دونوں سے تغالن اور تغالین، یہ دونوں بنے ہیں۔ تغالفن سے تغالن اور تغالفن سے تغالین بنے ہیں۔ نیز اگر لام کلمہ یا ہو تو اگر لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اسے بھی، اس یا کو بھی ساکن ہو کر گر جاتی ہے۔ یعنی یہ تو بتا رہے تھے ضمہ کے بارے میں کہ اگر لام کلمہ ہر وہ اسم معرب جس کے لام کلمے میں واو ہو، واو مضموم ہو اور اس کا ما قبل بھی مضموم ہو تو اس واو کو یا سے بدل دیں گے اور اس کا ما قبل ضمہ کو کسرہ سے بدل دیں گے، اور کسرہ سے بدلنے کے بعد اس کو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس یا کو گرا دیں گے تو اس طرح ہو جائے گا۔ اب بتا رہے ہیں کہ لام کلمے میں اگر واو نہ ہو بلکہ یا ہو تو اس وقت بھی، یعنی لام کلمے میں اگر یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو اس یا کو بھی ساکن کر دیں گے۔ وہ بتا رہے ہیں کہ اگر لام کلمہ یا ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو بھی یا ساکن ہو کر گر جاتی ہے۔ لام کلمے میں اگر یا ہو اس سے پہلے کسرہ ہو تو یا کو ساکن کریں گے، پھر یا گرا دیں گے، تو پھر اسی طرح جس طرح واو کی صورت میں بنا تھا اس طرح یا کی صورت میں بھی ہوگی۔ جیسے مثال دیکھیں، ذبیجن کی جمع ازبیجن ہے۔ ازبیجن میں دیکھیں لام کلمہ یا ہے اور اس سے پہلے کسرہ ہے، اس سے پہلے با ہے جس پر کسرہ ہے، تو اب یا کو ساکن کریں گے اور یا کو گرا دیں گے تو ازبین ہو جائے گا۔ ازبیجن تھا تو یا پر، کیونکہ یا پہ ضمہ ثقیل ہوگا تو ضمہ کو گرائیں گے۔ اب یا اور نون ساکن دونوں کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا، یا اور نون ساکن دونوں کے درمیان اجتماع ساکنین جب ہوگا تو یا کو گرائیں گے، یا کو گرانے کے بعد ازبین ہو جائے گا، ازبیجن سے ازبین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کہیں کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا سوال کرنا ہو تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو جواب مل جائے گا۔ ہمارے یوٹیوب چینل فیضان درس نظامی کو ضرور سبسکرائب کریں۔